وسلم عليك يا حبيب الله بلند واسع صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگوں دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذو الحجہ کے حوالے سے 18 ذی الحجہ کو حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی، داماد رسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سویم، امیر المومنین جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ اس حوالے سے آج میں مختصر سے وقت میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی شان باکمال کے حوالے سے چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر مال پیش کیا، اور دوسری مرتبہ بیر روما جب خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان غنی؟ عزیزان محترم، جن 10 مبشرہ 10 صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ دنیا میں ہی عطا فرما دیا تھا، ان میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی آتا ہے۔ اب تعریف آپ فضائل سنتے جائیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ جن کا مرتبہ اور مقام یہ ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل نے چاہا کہ آج میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور آج حضور کی بارگاہ میں جا کر دربان کا کام کروں۔ دربان کہتے ہیں چوکیدار کو، جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، آنے جانے والے سے پوچھتا بھی ہے اور مالک کے حکم پر ہی اسے اندر چھوڑتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، صحابہ کی محبت دیکھیے، ان کی لگن دیکھیے، ان کا عشق دیکھیے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ آج حضور کے دربان کا کام کرنا ہے، یعنی چوکیداری کرنی ہے حضور کے دروازے کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں، میں نے نگاہ دوڑائی، سرکار نظر نہیں آئے، سرکار نظر نہیں آئے۔ بس صحابہ کہتے ہیں ہمارا جو حضور کو ڈھونڈنے کا طریقہ کار تھا، جہاں جہاں خوشبو جایا کرتی تھی ہم وہیں چل پڑتے تھے، جہاں جہاں خوشبو جاتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے پسینہ اطہر سے خوشبو مہکا کرتی تھی۔ جن جن گلیوں سے سرکار گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے مہک اٹھا کرتی تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سرکار کہاں گئے ہیں، میں خاموشی سے وہاں سے نکلا، بس یہ دیکھا میں نے کہ محفل میں سرکار موجود نہیں ہے، میں خاموشی سے وہاں سے نکلا، مجھے پتا تھا کہ خوشبو جہاں سے آ رہی ہے سرکار وہیں گئے ہیں۔ آخر میں گلیاں گھومتا گھومتا حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مقام پر پہنچا، ایک جگہ پر پہنچا، چار دیواری ہے، ایک دروازہ ہے سامنے اور اندر ایک کنواں ہے۔ اس کنویں پر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کنویں کی جو دیوار ہوتی ہے چاروں طرف سے گول دیوار جو تھوڑی سی اونچی لگائی جاتی ہے، اس دیوار پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ٹانگیں مبارک آپ نے لٹکائی ہوئی ہیں، تہمت شریف آپ نے اوپر کیا ہوا ہے اور اس انداز سے بیٹھے ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ایک خواہش لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آج خواہش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج دل کر رہا ہے کہ آپ کے دربان کی ڈیوٹی ابو موسیٰ اشعری ادا کرے، آپ کے دروازے کی چوکیداری ابو موسیٰ اشعری۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دروازے پر کھڑے ہو جاؤ دروازے پر، اور جب تک میں کسی کو اجازت نہ دوں کسی کو داخل ہونے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میں کھڑا ہو گیا دروازے پر، اب مجھے اجازت بھی مل چکی تھی، حکم مل چکا تھا کہ جو بھی باہر سے آئے گا دستک دے گا اور پوچھے گا، سرکار فرماتے ہیں جب تک میں اجازت نہ دوں اسے اجازت نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پروانے خود ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں شمع موجود ہو، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، اب میرا رخ جو ہے سرکار کے چہرے کی طرف ہے اور پیٹھ دروازے کی طرف ہے، یہاں رسول اللہ کا دیدار بھی کر رہا ہوں اور چوکیداری کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہا ہوں۔ کیا محبت ہے، کیا انداز ہے صحابہ کرام کا۔ کاش کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے اور ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمندر سے ایک قطرہ ہم بھی رب کائنات سے مانگتے کہ پروردگار جو تو نے عشق صحابہ کرام کو دیا، کاش کہ اس میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، کاش ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب دستک ہوئی نا، میں نے پوچھا کون؟ آنے والے نے دھیمی آواز میں کہا کہ ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ کہا ہاں، ٹھہرو، اجازت نہیں ہے جب تک مالک سے اجازت لے لوں۔ آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا غلام صدیق باہر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ میں خوشخبری بھی دے دو کہ تم جنتی ہو۔ ابو بکر فی الجنہ، اے صدیق تو جنتی ہے۔ جو جنتی کے جنتی ہونے میں شک کرے اور ان کے ایمان پہ شک کرے وہ اپنے ایمان کا تو بیڑا غرق کر سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی شان میں بال برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس لیے عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا اسے بشارت بھی دے دو جنت کی۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ مبارک ہو آپ کو. کہا کس چیز کی؟ کہا کہ سرکار نے جنت کی بشارت سنائی ہے. سرکار نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اب ایک طبقہ تو وہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو خود کو معلوم نہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے کہاں جائیں گے. وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی سرکار کے امتی ہیں. اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جنت تقسیم فرما رہے ہیں. جنت تقسیم فرما رہے ہیں, جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اسے بلاؤ اور جنت کی بشارت دے دو. جنت کی بشارت بھی مل گئی. حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور آپ بھی صدیق اکبر حضور کے پہلو میں بالکل دائیں طرف جس طرح حضور تشریف فرماتے صدیق کو حکم ہوا کہ آؤ تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پھر میں اپنے ڈیوٹی پہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے, دروازہ بجتا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ کون؟ آواز آتی ہے عمر. اللہ اکبر. عمر. سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر کی ذات نبی ہوتی, لیکن چونکہ مجھ پر ختم نبوت ہے, نبوت کا دروازہ بند ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عمر کہتے ہیں عمر سرکار کا غلام عمر. کہا کہ ٹھہر جاؤ سرکار سے اجازت لے لوں. اللہ اکبر. سرکار سے اجازت لے لوں. آئے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام عمر کھڑا ہے. فرمایا کھول دو دروازہ, اسے آنے کی اجازت دے دو, ساتھ میں سے جنت کی بشارت بھی دے دو. جنت کی بشارت بھی دے دو. اللہ اکبر. 4 یاروں کی شان کے میں قربان. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, اجازت دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی, مبارکباد پیش کی. پھر اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھلتا ہے, بجتا ہے, دستک ہوتی ہے. پھر میں نے پوچھا کون؟ آواز آتی ہے عثمان. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی. کہا کہ ٹھہرو میں سرکار سے اجازت لے کر آؤں. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام عثمان کھڑا ہے, کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. لیکن ایک بات سرکار علیہ السلام نے یہ اور کر دی جو پہلے جو 2 صحابہ آئے ان کے بارے میں نہیں کی. سرکار نے جنت کی بشارت تو دے دی. فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری ساتھ میں انہیں یہ خبر بھی دینا کہ عثمان تم پر بہت زیادہ مشکلات آئیں گی. عثمان تم پر بہت زیادہ مشکلات آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, امتحان آئیں گے. اور پھر یہی امتحان تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد ہے کہ جسے جنت میں کی خوشخبری اللہ کے محبوب دنیا میں ہی عطا فرما دیں, دنیا میں ہی عطا فرما دیں, اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہی فرما دے کہ تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. یارو ہم اگر 5 ٹائم نماز پڑھیں نا, کوئی نیک نیت انسان کہتا ہے یار یہ جنتی بندہ ہے, یہ 5 ٹائم کا نمازی ہے, یہ اخلاق کا بہت اچھا ہے, اس کے اخلاق بہت درست ہیں, اس کی نیک نیتی بہت اچھی نیتیں ہیں اس کی, یہ جنتی بندہ ہے. ہم 5 نمازیں پڑھیں تو لوگ جنتی کہیں, ہم اخلاق درست کریں تو لوگ جنتی کہیں, ایک دوسرے گواہی دیں, تو پھر اس کی جنتی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے جسے امام الانبیاء جنتی فرما دیں, جسے امام الانبیاء جنتی فرما دیں, جسے بشارت دے دیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور کون؟ عثمان. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے سارے مسلمان سرکار کے ساتھ مدینہ طیبہ آتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی کی بڑی قلت ہے, ایک ہی کنواں ہے جس پر یہودی قابض ہیں. اللہ اکبر. یہودی سے معاہدہ طے ہوتا ہے کہ ہمیں اگر یہ کنواں دے دو, ایک دن ہم پانی بھریں ایک دن تم بھرو. اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ بیچ دو. کہا میں بیچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. میرے آقا نے پھر فرمایا ایک اعلان سنو, ایک اعلان سنو, اگر چاہتے ہو تمہیں اس کے بدلے جنت میں چشمہ عطا ہو, اگر چاہتے ہو اس کنویں کے بدلے تجھے جنت کا چشمہ عطا ہو تو اس کا ضامن میں ہوں. کل قیامت کے دن میں تمہیں جنت میں چشمہ لے کر دوں گا, تو ایک بار یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. اس نے کہا کہ نہیں, میں عیالدار ہوں, میں نہیں کر سکتا. پھر حضرت عثمان غنی جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بتا کیا قیمت لے گا, قیمت بتا. اس نے کہا کہ اتنے درہم لوں گا, جو بہت زیادہ قیمت بنتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ڈن ہو گیا.
ڈن ہو گیا، اس سے کنواں خرید لیا اور سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ان کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت میں چشمہ عطا کروں گا، کیا اگر یہ کام میں کروں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عثمان، اگر تو یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں تجھے چشمہ لے کر دوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کنواں میں خرید کر آیا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے فی سبیل اللہ وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تو نے جنت خرید لی ہے، عثمان تو نے جنت خرید لی ہے۔ کون عثمان؟ عزیزان محترم، جنہوں نے چوتھے نمبر پر جو شخصیت اسلام لائی ہے اسے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں۔ اب محدثین مفسرین کا اختلاف، کسی نے کہا کہ پہلے نمبر پر صدیق اکبر اس ایمان لائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترتیب بیان فرمائی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ جناب حضرت علی شیر خدا ہے، اور بڑوں میں جو پہلے اسلام لائے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تین شخصیات تو ہو گئی، اور چوتھے نمبر پر جو اسلام لائی ہے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ کیسے ایمان لائی، کس سبب ایمان لائی، کیسے وہ مسلمان ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری دوستی تھی جناب صدیق اکبر کے ساتھ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کس کے ساتھ دوستی تھی؟ صدیق اکبر کے ساتھ۔ یارو دوست اچھے بنایا کرو، دوستی کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تصاحب، لا تصاحب، اپنا دوست مت بنا کسی کو کہ دوستی تجھے لے ڈوبے گی۔ دوستی دو طرح کی ہے، یا تو آپ کو کامیاب کر دے گی یا آپ کو ڈبو دے گی۔ اگر دوست اچھا ہے وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ پہ گامزن کر دے گا اور اس سے مزید محبت ہو جائے گی۔ اگر دوست برا ہے وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے بھی دور کر دے گا، وہ نمازوں سے بھی دور کر دے گا۔ کسی کے ساتھ اگر صحبت کرنی ہے ایسوں کے ساتھ صحبت کرو جو اچھے لوگ ہوں۔ آج فی زمانہ دیکھا گیا عزیزان محترم، نماز کا پابند، صوم و صلاۃ کا پابند، صحیح عقیدے کا پابند، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا پابند، لیکن جب صحبت ملی ایسے دوستوں کی، صحبت ملی ایسے دوستوں کی جن کے نظریے میں حضور پر درود و سلام بھیجنا معاذ اللہ شرک ہے، جب دوستی تعلق بنا ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جب تعلق بنا ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو نماز سے بھی دور کر دیں، حضور کی محبت سے بھی دور کر دیں، پھر یہ دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا لیت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیت لم اتخذ فلانا خلیلا۔ لوگ کہیں گے، بندہ کہے گا قیامت کے دن پروردگار کاش میں اس کا دوست نہ ہوتا، کاش میں فلاں سے دوستی نہ رکھتا کہ وہ خود بھی تباہ ہوا اور اس نے مجھے بھی برباد کر دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر دوستی رکھنی ہے تو پھر اچھوں کے ساتھ رکھو، اگر صحبت اختیار کرنی ہے تو پھر اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اچھوں کی صحبت تمہیں نماز کا بھی پابند کر دے گی، اللہ کے محبوب کی محبت کا بھی پابند کر دے گی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان کہتے ہیں میری دوستی تھی کس کے ساتھ؟ صدیق اکبر کے ساتھ، صدیق اکبر۔ اور صدیق اکبر کی دوستی کن کے ساتھ تھی؟ جناب رسول اللہ کے ساتھ۔ تعلق دیکھیے نا، تعلق دیکھیے، اللہ اکبر، تعلق دیکھیے، انداز دیکھیے۔ صدیق اکبر کی دوستی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر حضرت عثمان غنی کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر آیا، مجھے اپنی خالہ نے بتایا کہ کوئی بات سنی ہے، کوئی بات سنی ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ جو تیرا دوست ہے نا ابو بکر، اس نے اپنے دوست پر ایمان لایا اور اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں جا کے پہلے دوست سے تصدیق کر لوں۔ اللہ اکبر، وہ دوڑے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے کہ اے صدیق میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے دوست کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا ہاں، تجھے معلوم نہیں میرا دوست امام الانبیاء ہے، میرا دوست نبیوں کا نبی ہے، سید المرسلین ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا پھر دیر کس بات کی ہے، اگر تو مسلمان ہو چکا ہے تو میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی ان کا امتی ہونا چاہتا ہوں۔ یارو دوستی اس طرح ہوتی ہے، جب تعلق بڑھتے ہیں، اچھوں کے ساتھ صحبت ہوتی ہے، اچھوں کے ساتھ سنگت ہوتی ہے، معیت ہوتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نمازی بنو گے،
موالیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو موالی بنو گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے صبح و شام زبان پر فحش گالیاں ہوں گی، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے صبح و شام درود پر زبان پر درود و سلام ہوگا، حضور کی میٹھی باتیں ہوں گی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہوں گی۔ آؤ اپنے دوست بدلو، اپنے طور طریقے بدلو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بدلو، اپنے رہن سہن کے طریقے بدلو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب میں مقرب ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی دربار میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ بن جائے، یارو اگر لوہار کے ساتھ بیٹھو گے اور چاہو گے کہ تمہارے کپڑوں پر کوئی چنگاری نہ آئے اور تمہارے کپڑے نہ جلیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے ضرور جلیں گے، اگر کسی عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو کی مہک ضرور آئے گی، خوشبو کی مہک ضرور آئے گی۔ اس لیے میرے ساتھیوں اپنی دوستی اچھوں کے ساتھ رکھو، اچھوں کے ساتھ رکھو۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا جو دوست ہے وہ نبیوں کا نبی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ بات سچی ہے۔ کہا کہ پھر میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان صحابی رسول بنے۔ اور کون عثمان غنی؟ جنہیں ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ تقریر سنیں، جب بھی عثمان کا تذکرہ ہوگا وہ کہے گا ذو النورین۔ اگر ڈاکٹر اشراق کی آپ تقریر سنیں وہ بھی کہے گا عثمان ذو النورین۔ طارق جمیل کی آپ تقریر سنیں وہ بھی کہے گا عثمان ذو النورین۔ کسی دیوبندی کی آپ تقریر سنیں وہ بھی کہے گا عثمان ذو النورین۔ کسی بھی فرقے والے کی آپ تقریر سنیں وہ کہے گا عثمان ذو النورین۔ بس سوال اتنا کرنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نور کی بات آئی تم نے انکار کر دیا کہ نبی نور کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو بشر ہے، نبی نور کیسے ہو سکتا ہے۔ بس اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی نور نہیں ہے تو عثمان ذو النورین دو نوروں والا کیسے بن گیا؟ دو نوروں والا کیسے بن گیا؟ یہ آپ کا لقب ہے، اس لیے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعدی گرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ شیعہ آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ پیٹنے والے ماتم کرنے والے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بس ایک ہی صاحبزادی ہے، سیدہ کائنات ہے، بس اسی کا تذکرہ کرتے۔ سر آنکھوں پر حضور کی لخت جگر ہیں، سیدہ کائنات ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کے قدموں کی دھول کی سبب ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن حضور کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کرنے والوں، ہمارا حق ضرور بنتا ہے، وہ بھی حضور کی لخت جگر ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، صحابی رسول کے نکاح میں آئیں، اس لیے انکار کرتے ہو۔ سرکار کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔ پہلی صاحبزادی ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسری صاحبزادی ہے آپ کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ 21 سال کی عمر میں حضرت رقیہ جب جنگ بدر فتح ہوتی ہے اور فاتحانہ انداز میں صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں، اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ام کلثوم آپ کی صاحبزادی ہے، ان کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا جاتا ہے۔ کتنی صاحبزادیاں ہوئی؟ 3۔ اور چوتھی جو لاڈلی صحابی ہے سیدہ کائنات حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوا ہے۔ اس لیے ہم ان کی شان کو بھی مانتے ہیں، ان کی شان کو بھی مانتے ہیں۔ تو حضور کو کیا حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذو النورین، دو نوروں والا۔ یعنی آپ کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آئیں، 2 صاحبزادیاں آئیں تو عثمان غنی 2 نوروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر حضور نور کیوں نہیں ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی قربانیاں ہیں۔ کاش کہ ہم نے سوچا ہوتا، سرکار
تشریف لائے، صحابہ میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی ہے اس کے احاطہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے اور باہر پارکنگ کی جگہ بھی نہیں ہے. جو پارکنگ کی جگہ مجھے اچھی لگی ہے، بہت سے لوگ سواریوں پر آتے ہیں، گھوڑوں پر آتے ہیں، اونٹوں پر آتے ہیں، ان کی سواریوں کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ جگہ مجھے اچھی لگی ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤں حضرت عثمان غنی کے. خاموشی سے بیٹھے ہیں، وہاں سے چل دیے گئے اس زمین کے مالک کے پاس کہ بتاؤ اس کی کیا رقم لوگے. اللہ اکبر، بتاؤ اس کی کیا رقم لوگے. اس نے کہا کہ اتنے میں بیچوں گا. کہا یہ لے لو. پھر آتے ہیں سرکار کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جگہ میں خرید کر آیا ہوں. عثمان میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا، عثمان میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا. یا رسول اللہ آپ نے کہا تو نہیں تھا، لیکن پسند کا تو اظہار آپ نے فرمایا تھا. آپ نے پسند کا تو اظہار فرمایا تھا کہ یہ جگہ مجھے اچھی لگتی ہے. جو جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو عثمان کو بھی اچھی لگتی ہے. یاد آتا ہوں صحابہ کرام جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وار دیا. 1400 صحابہ کرام میں میرے آقا نے فرمایا کہ احرام باندھ لو، ہم جا رہے ہیں عمرہ پر. احرام باندھ لو، عمرے کی نیت کر لی گئی. 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھ لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر یعنی مکہ المکرمہ سے 36 کلومیٹر پہلے آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ کو مکہ آنے کی اجازت نہیں ہے. مکہ آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سنا ہے کہ آپ لڑنے آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، ہم نے احرام باندھ رکھا ہے. احرام میں تو ہم چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، اس لیے ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہمیں اجازت دی جائے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے. میرے آقا نے جسے سفیر بنایا، ارے سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، داماد اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو. عثمان غنی کو میرے آقا نے 2 مرتبہ اپنا داماد بنایا ہے تو اعتماد تھا تو بنایا ہے. اور 1400 سال بعد آج تمہاری عقلیں بہت زیادہ طویل ہو گئی ہیں اور عثمان غنی پر زبان درازی کرتے ہو. 1400 سال کے بعد آج تم زیادہ عالم فاضل بن گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے ان کا اعتراض کرتے ہو. اس لیے ہم تمہارے ان فتووں کو کبھی بھی نہیں سنیں گے، نہ تمہارے نظریات باطل کو مانیں گے. جب 1400 سال پہلے جو میرے آقا فرما گئے وہ سچ ہے، برحق ہے. تا قیامت عثمان غنی جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی. صحابہ کا عشق اور محبت تو دیکھیے یارو. میرے آقا کو جب منع کر دیا گیا نا، میرے آقا نے فرمایا عثمان میں تمہیں سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں، جاؤ، کیونکہ یہ مکہ والے تمہارے زیادہ رشتہ دار ہیں، تم سردار بھی ہو، رئیس بھی ہو، جا کے ان سے بات کرو، انہیں باور کراؤ کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. عثمان تیار ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو، آپ کا حکم ہو. سفیر بن کے چلے گئے اور بڑے بڑے سرداروں سے ملے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم آ گئے ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم اس بار تمام صحابہ کو بشمول آپ کے نبی کے عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلی بار آ جانا، اگلے سال آ جانا. اچھا عثمان تم یہاں آ گئے ہو، مکہ بھی سامنے ہے، آب زمزم بھی سامنے ہے، صفا مروہ بھی سامنے ہے، جاؤ تم طواف بھی کر لو، آب زمزم بھی پی لو، تم جو عمرہ کرنا ہے کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے ساتھیوں کو اجازت نہیں ہے، تمہارے نبی کو اجازت. ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں نا، ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں، سمجھیے کہ حضور کا عشق کیا ہے، محبت کیا ہے. سامنے بیت اللہ شریف ہو، ہم جیسا ہوتا ہے نا عاشق رسول، یارو چلو ٹھیک ہے وہ تو وہاں پر ہے، میں تو طواف کر لوں، میں تو خانہ کعبہ کو بوسہ دے لوں، میں تو حجر اسود کو 30 مرتبہ بوسہ دے لوں، میں لیٹر پہ لیٹر آب زمزم پی جاؤں. لیکن نہیں، وہ عثمان غنی تھے. کہا کہ اگرچہ بیت اللہ سامنے ہے، اگرچہ آب زمزم سامنے ہے، اگرچہ صفا مروہ سامنے ہے، مجھے کہنے والوں کہ تم طواف کر لو، جب تک رسول اللہ نہیں آئیں گے عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان آب زمزم نہیں پیے گا، عثمان حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا. یہاں صحابہ کرام جب تھوڑا دیر لگی نا، 2 دن گزر گئے، جب تھوڑا دیر لگی نا، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش بخت ہے، وہ طواف کر رہا ہوگا، وہ آب زمزم پی رہا ہوگا، وہ سعی کر رہا ہوگا، صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا نا میرا عثمان ایسا نہیں ہے، میرا عثمان ایسا نہیں ہے. یہاں جب حضرت عثمان غنی کی واپسی ہوتی ہے، یہاں جب دیر لگتی ہے، کسی نے کہا کہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے. میرے آقا نے فرمایا جمع ہو جاؤ اور موت پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے.
سرکار نے یہ بیعت بھی لی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے محبوب نے بیعت نہیں لی، اے محبوب یہ اصل ہاتھ تو تیرا تھا لیکن یہ اصل میں ہاتھ اللہ کا ہے، اصل میں ہاتھ اللہ کا ہے۔ عثمان غنی جب واپس آئے نا، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں بس آخری بات ہے، عثمان غنی جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ عثمان مبارک ہو، فرمایا کس چیز کی؟ کہا طواف کر آئے ہو، عمرہ کر آئے ہو، صفا مروہ کر آئے ہو، آب زمزم پی آئے ہو۔ کہا کہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں سرکار کے بغیر طواف کروں گا؟ تم نے سوچ کیسے لیا؟ سوچ کیسے لیا؟ ارے یہ تو مجھے 2 دن لیٹ ہوئی ہے اس احرام کی حالت میں، احرام پر بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، آپ چونٹی نہیں مار سکتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یہ تو 2 دن لگے ہیں، اگر عثمان کو 2 سال بھی لگ جاتے عثمان نہ کعبے کا طواف کرتا نہ صفا مروہ کرتا، اس لیے کہ میرے سرکار یہاں ہیں، ان کے بغیر میں کیسے طواف کر سکتا تھا؟ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، یہ ہے صحابہ کرام کی لگن۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، لوگ تمہیں صحابہ کے نام پر جمع ضرور کریں گے لیکن صحابہ کے نظریات اور عشق سے دور رکھیں گے۔ آج آپ کو لوگ اہل بیت کے نام پر جمع ضرور کریں گے لیکن اہل بیت کی نظریات اور عشق اور محبت سے دور رکھیں گے۔ اگر ان کے نزدیک ہونا چاہتے ہو آؤ ہم تمہیں اسلام کی روح بتانا چاہتے ہیں۔ اسلام کی روح یہ ہے کہ سرکار اگر طواف نہ کرے تو صحابہ طواف بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ تمام حضرات